الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آج 6 جون 2021 بروز اتوار ہے۔ آپ کے یہاں جامع مسجد قاضیان میں گنبٹ ضلع کوہاٹ کے اندر میں عظمت قرآن کریم کانفرنس کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں شریک ہوں۔ یہاں ماشاءاللہ کئی بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں لیا ہے، کچھ نے دیکھ کر پڑھا ہے، کچھ نے حفظ پڑھا ہے، کچھ صاحب ترتیب ہیں، اور آپ نے یہاں دیکھا ہے مجمع میں تو کئی بندے ہیں، لیکن انعام انہیں دیا گیا ہے، ان کے والدین کو دیا گیا ہے جنہوں نے قرآن کریم کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے۔ یہ دنیا کا اعزاز ہے، یہ دنیا کا انعام ہے، یہ دنیا کا صلہ ہے۔ آخرت کا صلہ اس سے کہیں بڑھ کے ہوگا، آخرت کا انعام اس سے کئی گنا زائد ہوگا۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ہم پاکستان والے خوش قسمت ہیں، ان کی قبر ہمارے پاکستان میں موجود ہے۔ صوبہ سندھ ضلع سکھر محبوب گوٹھ میں ان کی قبر موجود ہے۔ سیدنا معاذ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کو یاد کر لیا اس کا اعزاز، انعام، اکرام، درجہ، رتبہ، مرتبہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے اعزازات اس کے والدین تک بھی جائیں گے، اس کے اعزاز اس کے اماں ابا تک بھی جائیں گے۔ اور وہ کتنا اعزاز ہوگا؟ فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، ان کے سر پر وہ تاج سجایا جائے گا، کراؤن، وہ تاج سجیں گے جن تاجوں کی روشنی سورج سے کہیں زیادہ ہوگی۔ علماء بیٹھے ہیں، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، احسن عربی میں اس میں تفضیل ہے، انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہوتا۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا سورج کی ڈگری، سورج کی ویلیو، سورج کی روشنی کی سپیڈ و طاقت و پاور، وہ تاج اس سے کہیں زیادہ اپنے اندر پاور رکھتا ہوگا۔ اتنی سورج کی روشنی کی پاور نہیں ہے۔ آپ ذرا سورج کے بارے میں تھوڑا سرچ کیجئے کہ اس کی روشنی کتنے نوری میل کے کروڑوں فاصلے پر کس طرح پہنچتی ہے۔ آواز سے تیز روشنی کی رفتار ہے، اور وہ کیسے آتی ہے، کیسے پہنچتی ہے۔ آپ کبھی فجی کو سرچ کر کے آپ، اور نہیں تو گوگل پہ سرچ کر لیجئے، آپ کے سامنے تحقیق آ جائے گی کہ جنہوں نے سورج پر تحقیقات کی ہیں ان میں سورج کی روشنی کی تحقیق ہمیں کیا نتیجہ دے رہی ہے۔ اور یہ چیز ماند ہو جائے گی کل قیامت میں ان حفاظ کے والدین کے سر پہ جو تاج سجے گا۔
تو میرے دوستو یہ دنیا کا اعزاز ہے، اس اعزاز پہ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، آخرت کا اعزاز تو اس سے بھی بڑھ کے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا مفہوم کچھ یوں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی نگرانی اور حفاظت کے اسباب بھی ہم پیدا کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت ہوگی، قرآن کریم کی آیت سمجھاتی ہے کہ قرآن کریم کی نگرانی ہوگی۔ قرآن کریم کی یہ عبارت ہمیں ایمان بتاتے ہوئے نظر آتی ہے کہ قیامت تک قرآن کریم نے رہنا ہے۔ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو تمہاری قومیت زندہ رہے، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو تمہاری نسلوں کا نام زندہ رہے، اے لوگو تم چاہتے ہو تمہاری فیملی اور خاندان کی پہچان رہے، تو اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قیامت تک قرآن بھی رہے گا، صاحب قرآن بھی رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ کی حفاظت کیسے؟ دنیا میں بڑے باڈی گارڈ دیکھے ہیں، دنیا میں بڑے لوگوں کے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، لیکن جو سیکورٹی کا نظام، حفاظت کا نظام اور نگرانی کا سلسلہ میرے اللہ کا ہے، ایسا سلسلہ اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ یار قرآن کریم تو بڑی چیز ہے۔ کعبۃ اللہ پتھروں سے تعمیر شدہ ہے، اینٹوں سے تعمیر شدہ ہے، لیکن اس کعبے کی نسبت میرے رب کے ساتھ ہے، اس کعبے کی نسبت میرے اللہ کے ساتھ ہے، اس کعبے کی نسبت رب کائنات جل وعلا کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے جیسے حفاظت کرنے کا حق ہو۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ اٹھائیے اس کی شرح، علماء سے پوچھئے اللہ نے کعبے کی چار دیواری کی حفاظت کیسے کی ہے، اور اس وقت جب خانہ کعبہ کے اہلیان، خانہ کعبہ کے متولیان، خانہ کعبہ کے نگران خانہ کعبہ کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی نگرانی سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہم ان المرء یمنا۔ آپ اٹھا لیجئے، یہ روز الانف امام سہیلی لکھتے ہیں، یہ اللہم اور اللہم کفر کو لما جانتے ہیں، ایمرجنسی میں اللہم کو لاہم پڑھتے ہیں، لفظ گھٹا کر سمجھانے کے لیے کہ ایمرجنسی حالت اضطراری ہے۔ تو انہوں نے کعبے کا کنڈا پکڑا رسول اللہ کے دادا جان نے، اور کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کے، دربان اس کے بن کے کعبۃ اللہ کے در پہ حاضری دے کر کہا، میرے مولا یہ اپنی طاقتیں لے کر آئے ہیں، یہ ہاتھی لے کر آئے ہیں، یہ اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کر آئے ہیں تیرے کعبے کو گرانے کے لیے، اللہ حفاظت تو نے کرنی ہے۔ علامہ سہیلی لکھتے انہوں نے پکڑا اور عرض کیا، اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکا وانصر علی آل السلیب وعابدیہ اليوم آلکا لا یغلبن سلیبہم ومحالہم ابدا محالکا جروا جمیع بلادہم کی یصبوا عیالکا۔ اللہ یہ طاقت لے کر آئے، لشکر لے کر آئے، افراد لے کر آئے، اقوام لے کر آئے، اسلحہ لے کر آئے، ہاتھی لے کر آئے، مجمع لے کر آئے ہیں۔ یہ آئے اسی لیے ہے کہ ہم اہل سلیب ہیں، یہ اہل اسلام ہیں، ہم تیرے کعبے کے رہنے والوں کو ختم کر دیں گے۔ ان کا ارادہ یہ ہے، یہ خانہ کعبہ کو تہس نہس کرنے آئے ہیں، خانہ کعبہ کے ساتھیوں کو ان کے اوپر ظلم و تشدد کرنے آئے ہیں۔ میرے مولا ہماری طاقتوں کی بس ہے، اللہ ہماری قوتوں کا بس ہے۔ میرے مولا کعبہ آپ کا ہے، حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے، آل صلیب پر حفاظت ہم سے نہیں ہوتی۔ اللہ ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جرو جمیع بلادہم، یہ تمام کی تمام اپنے شہروں کی طاقت لائے، کہ یصبوا عیالکا، کل جا کر کہیں کعبے کے لوگوں میں طاقت نہیں تھی اللہ کے گھر کی حفاظت کر سکے، کعبے کے لوگوں میں پاور نہیں تھی وہ رب کے گھر کی نگرانی کر سکے۔ اللہ یہ گھر تیرا، یہ در تیرا، اس کی
طرف نسبت تیری حفاظت تو نے کرنی ہے۔ عبد المطلب یہ دعا کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ قومیت کو لے کر چلے گئے ہیں۔ پھر رب العزت نے دیکھا، رب العزت کے کام کو دنیا نے دیکھا کہ جب انسانیت نے اسباب کی دنیا میں زیرو ہو کر اللہ کے کعبے کی حفاظت چھوڑی ہے تو رب العزت نے کام لیا ہے، پرندوں سے کام لیا ہے، ابابیل سے کام لیا ہے۔ قرآن کریم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کی بات کرتے ہوئے اللہ کے رسول پر وحی اتارتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کہ میرے مولا اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر آپ نے اس واقعے کو نہیں سنا کہ جب وہ ہاتھیوں والے آئے طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہوئے، ہاتھیوں والے آئے قوت کا اعلان کرتے ہوئے، الم یجعل کیدہم، قوت نہیں تھی، بدماشی تھی، قوت نہیں تھی، سرکشی تھی، قوت نہیں تھی، چال بازی تھی، الم یجعل کیدہم، ان کی چال بازی کو، ان کی طاقت کو، ان کی بدماشی کو فی تضلیل، ہم نے رگڑ کے رکھ دیا۔ فی تضلیل، میرے پاس اردو کے الفاظ کا دامن کم ہو جاتا ہے کہ میں تضلیل کا ترجمہ اردو کے لفظ میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ تضلیل کا لفظی ترجمہ تو ہے کسی کو ختم کر دینا، ملا دینا، گمراہ کر دینا، لیکن یہاں فی تضلیل کا معنی ان پر ہم نے رگڑا پھیر کے رکھ دیا، ان کو وہ حشر کیا کہ ان کی باتیں ان پر الٹ ہو گئیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ میرے مولا اسباب کی دنیا میں آپ نے کیا کیا؟ آپ تو مسبب الاسباب ہیں۔ فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، ان انسانوں پر، ان کے طاقتور اور موٹے تازے جانوروں پر ہم نے ایک چھوٹا پرندہ بھیجا جسے ابابیل کہتے ہیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ انہیں ایک کنکری سی، عام کنکری، بحجارۃ، تنوین تنکیر ہے، معرف باللام نہیں ہے، نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، کامن ناؤن، پراپر ناؤن بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا عام سی کنکری اٹھا کے لائے، یہ طاقت کے گھمنڈ پہ تھے اور کمزور سی کنکری لائے، ترمیہم، انہوں نے پھینکنا شروع کر دیا، کیا بنا؟ فجعلہم کعصف مأکول، کسی کے لقمے میں چباتے وقت ہڈی محسوس ہونے والا باہر پھینکتا ہے، وہ چبایا ہوا لقمہ ہوتا ہے، فرمایا ان کو گرینڈ کر کے اس نے رکھ دیا، گرینڈ کر کے، فجعلہم کعصف مأکول۔ مأکول یہ مفعول ہے عربی زبان میں، اسے کہتے ہیں آبجیکٹ سینٹنس، یہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ فاعل ہو، یہ آبجیکٹ ہے، اس پر کام واقع ہوا ہے۔ کعصف مأکول، فرمایا ایسا کر دیا کہ وہ کھایا ہوا جس طرح بھوسا بن کے گر جاتا ہے، ان کی کیفیت ایسی ہو گئی۔ میرے بھائیو، میری بات کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات کی طاقتیں بڑی ہے، اللہ کی پاور زیادہ ہے، اللہ کی قدرت زیادہ ہے، رب اس طرح حفاظت کرتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو بھی ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ کوئی چاہے میرا ذکر، کوئی چاہے میرا تذکرہ، کوئی چاہے میری یادیں، کوئی چاہے میری باتیں قیامت تک زندہ رہیں تو وہ زندہ کتاب کے ساتھ دے دے، قیامت تک اس کی باتیں بھی زندہ رہیں۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی آپ کے سامنے خطبے میں، اس حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے، سیدنا علی المرتضی حیدر کرار داماد پیغمبر سسر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد کامل فرما رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، قیامت سے پہلے فتنے سر اٹھائیں گے۔ قلت وما المخرج منہا یا رسول اللہ، حضور ہم ان سے بچیں گے کیسے؟ فرمایا کتاب اللہ، قرآن کریم کو سینے سے لگا لینا، فیہ نبأ ما قبلکم، پہلوں کی باتیں ہوں گی، وخبر ما بعدکم، بعد والوں کے حالات ہوں گے، هو الفصل لیس بالہزل، ان میں وہ فیصلہ کن بات ہوگی جس میں کوئی ہچکچاہٹ اور لچک نہیں ہوگی۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ،
तकब्बुर करते हुए कोई इसको छोड़ेगा रब तोड़ के रख देगा। वमन इब्तगल हुदा फी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह, कुरान को छोड़ के हटेगा अल्लाह उसको गुमराही में मुब्तला कर देगा। वहुवा हबलुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। वहुवा ज़िक्रुल हकीम, ये अल्लाह की हिकमत पर मुश्तमिल बहुत बड़ा तज़किरा है अल्लाह की तरफ से। हुवल्लज़ी ला तज़ीग़ु बिहिल अहवा, जिसके साथ ख्वाहिश नहीं चल सकती, अल्लाह का हुक्म चलेगा। वला तल्तबिसु बिल अलसिना, ज़बानें जब तक पढ़ेंगी कभी थकेंगी नहीं। वला यशबउ मिनहुल उलमा, उलमा इसको बयान करेंगे कभी सैर नहीं होंगे, कहेंगे अभी भी और बात करें और बात करें। वला यशबउ मिनहुल उलमा वला यखलुकु अन कसरतिर रद्द, बार बार कुरान पढ़ने सुनाने से कभी पुराना नहीं होगा। वला यनक़ज़ी अजाइबु, क़यामत आ जाएगी इसकी अजायब अहकामात बातें ख़त्म नहीं होंगी। हुवल्लज़ी इज़ समिअतहुल जिन्नु हत्ता क़ालू, ये वो कुरान करीम है जिन्हें जिन्नात ने सुना था तो कहा था इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, उम्रें हमारी हज़ारों साल ज़रूर है लेकिन हमने इस जैसा कलाम अजीब आज तक नहीं सुना। यहदी बिही इलर रुश्द, ये तो हिदायत की तरफ ले जा रहा है। फ़आमन्ना भी, हम इस पर ईमान लाए। मन क़ाल बिही सदक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो कुरान के मुताबिक बात करेगा सच कहेगा। वमन अमिल बिही उज्र, जो कुरान पे अमल करेगा रब अजर देगा। वमन हकम बिही अदल, जो कुरान पर फैसला करेगा आदिल कहलाएगा। वमन दआ इलैहि हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम, जो कुरान करीम की तरफ दावत देगा रब इसे सिरात मुस्तकीम पर मजबूत कर देगा। ये जामे तिरमिज़ी अब्वाबुल कुरान की रिवायत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की है। तो इस हदीस में तो कई बातें हैं, मैं एक बात करने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, इस कुरान करीम को जिन्नात ने सीने से लगाया, नसीबैन के जिन्नात के अल्फाज कुरान करीम का हिस्सा बन गए। वो जिन्नात जो हमारे टुकड़ों पे पलने वाले हैं, टुकड़ों पे नहीं पलते। अल्लाह यमुर्रु बिअज़मिन वला बिरौसिन इल्ला वजदू अलैहि तामा, हदीस पाक में इंसान खाना खाकर हड्डी नीचे फेंकते हैं उनको औफर लहमा, उन्हें उस पर गोश्त लग के मिलता है। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले जिन्नात, इंसानियत की बात में उनको रिज्क मिला। वो जिन्नात जिक्र ऐसा ले रहे हैं कि एक सूरत उनके नाम हो गई है। मेरे दोस्तों, हम नहीं कर सकते, हमें नहीं नज़र आता। वो अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। उनमें नबी मबऊस नहीं हुए, हम में अम्बिया मबऊस हुए हैं। मेरे दोस्तों, वो जिन्नात बात करें, फलम्मा हज़रूहु क़ालू अनसितू, रब काफ में उनका जिक्र कर दे, रब 29वें पारे में उनके नाम की सूरत उतार दे। हम अगर कुरान को सीने से लगाएं, खुदा की कसम रब्बुल इज़्ज़त कितना हमसे खुश हो जाएगा। हम लोग हैं, हम कुरान पर बात ही नहीं करते। बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए कारी साहब कह दे कि जी बच्चों को कुरान पढ़ाएं, तो लोग कहते हैं जी बच्चों को तो कुरान पढ़ाएं, लेकिन बताएं मेरा बच्चा मौलवी बनकर खाएगा कहाँ से? नहीं सवाल होता हमसे, खाएगा कहाँ से? ओ भाई, खाना तालीमों पे नहीं है, खाना रिज्क मुक़द्दर पे है, रिज्क तकदीर पे है। माँ के पेट में आने से पहले, अभी चौथे माह में माँ के पेट है, दुनिया में आने से पहले जामे तिरमिज़ी किताब सहीहुल बुखारी, किताबुल अंबिया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, सुम्मा युनफ़ख़ु फ़ीर रूह के तहत फरमाया माँ के पेट में चौथे महीने बंदे ने रिज़्क़ कितना खाने लिख दिया जाता है। हम तो अपनी जॉब का नतीजा वहाँ से लेकर आए हैं, हम तो अपना रिज़्क़ अपने साथ माँ के पेट से लेकर आए हैं। भाई, इस रिज़्क़ की वजह से तूने कुरान करीम से खुद की औलाद को दूर कर दिया। ये बदकिस्मती, महरूमी, इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी है। आज हम आपके सामने बैठे हैं, आपने मेरे लिए कुर्सी लगवाई है, मेरे लिए माइक्स लगे हैं, मेरे लिए कैमरास लगे हैं, मेरे लिए इश्तिहार छपा, मेरे लिए मजमा है। क्यों? मैं कोई बड़ी माँ का बेटा हूँ? उसकी वजह कि कुरान करीम को जिसने सीने से लगाया रब ने दुनिया में इज़्ज़तें दे दी। तो हम अपनी औलाद को क्यों इज़्ज़तदार न बनाएं? ये जो हम कहते हैं जी खाएगा कहाँ से, आए मौलवी की 10,000 की तनख्वाह में रब वो बरक़ात नाजिल करते हैं जो बाकियों के 1 लाख की तनख्वाहों में नहीं होता। बरकत मैं दिखाऊं?
میں کسی پروفیسر کسی ڈاکٹر پر بات نہیں کرتا، میں کالج اور یونیورسٹی سے ریلیٹڈ رہ چکا ہوں، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں اس اور اس تعلیم کو جانتا ہوں۔ 1 لاکھ تنخواہ والا کیا کہتا ہے؟ بچے 2 ہی اچھے، اور مولوی صاحب کے 1 درجن بچے ہوتے ہیں کم از کم۔ آپ کہیں گے کوئی ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 1 آئے گا اور درجن پورے ہو جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے 11 بچوں کا باپ بیٹھا ہوں، 3 بیویوں کا خاوند بیٹھا ہوں، ہمیں تو کوئی رزق کا پرابلم نہیں ہے، ہمیں تو نہیں مسئلہ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی بچہ بنے گا کھائے گا کہاں سے، اے خدا کے بندے، قرآن کریم نے کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ کوئی جاب نہیں ہے، جاب لیس ہو، پیسے نہیں ہیں، تنخواہ نہیں ہے تو بچوں کا قتل شروع کر دو۔ نحن نرزقہم وإیاکم۔ اے کاش آپ کو عربی آتی، میں نقطہ سمجھاتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں سمجھاؤں۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان بچوں کا رزق پہلے دیتے ہیں، تمہارا رزق ان کی وجہ سے بعد میں دیتے ہیں۔ ہم پہلے ہے، کم بعد میں ہے، غائب پہلے ہے، مخاطب بعد میں ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک میں آیا ہے ترزق بضعفائکم، کہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے، گھر میں کوئی بچہ ہے، گھر میں کوئی خاتون ہے، گھر میں کوئی مجنون ہے، ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملتا ہے، یہ نہیں کہا تمہیں ملتا ہے تو ان کو ملتا ہے، فرمایا انہیں ملتا ہے اور تمہیں ملتا ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اللہ نے جو رزق رکھا ہے نا وہ دین پر ایسے ملے گا کہ رزق آپ کے پیچھے آئے گا، اور دنیا میں آپ رزق کے پیچھے دوڑیں گے۔ جمعہ کے خطبے میں آپ علماء سے حدیث سنتے ہیں، آپ کی مسجد جامع مسجد ہے، ممبر موجود ہے، جمعہ کے خطبے میں حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ اس وقت تک کسی کو موت نہیں آ سکتی، جبرائیل کو پرمیشن نہیں ہے کہ اس کی روح نکال جب تک اس کا دیا ہوا رزق پورا نہ ہو جائے۔ پر رزق موت کی طرح بندے کی حفاظت کرتا ہے، موت کی طرح۔ اور آج ہم رزق کے پیچھے بھاگے دوڑے جا رہے ہیں۔ بھائی ہم دنیا میں رزق کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ رزق ملے گا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملے گا جو قسمت میں مل کے رہے گا۔ اشبع یوما واجوع یوما، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے مولا مجھے 1 دن کھانے کا دے، میں پیٹ سیر کر کے کھاؤں، تیرا شکر ادا کروں، 1 دن نہ کھانے کا دے تاکہ میں صبر کروں۔ اے میرے پاک پیغمبر جس کے لیے کائنات بنی ہے، جس کے لیے آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ چلے ہیں، یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، یہ درند، یہ دریا، یہ سمندر، یہ حجر، یہ شجر، یہ دن، یہ رات، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ کائنات کی چلت پھرت حضور پاک کے قدموں کی خاطر ہے۔ یہ پیغمبر کہہ رہا ہے 1 دن دے 1 دن نہ دے۔ اور رزق مقصود نہیں ہے، جاب مقصود نہیں ہے، نوکری مقصود نہیں ہے، تنخواہ مقصود نہیں ہے، پیسہ مقصود نہیں ہے۔ جو مقصود ہے وہ ایک ہی ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا ہم نے رزق کی وجہ سے دینی تعلیم کو چھوڑ دیا؟ علماء کہیں بچوں کو پڑھا لو، یا ماشاءاللہ کافی تعداد کے سر پہ پگڑیاں ہیں، لیکن آپ چھوٹے سے چھوٹے انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیے، کالج میں چلے جائیے، اسکول میں چلے جائیے، اور لائنز دیکھیے کتنی لائن ہے۔ ایک بندے کے 4 بیٹے ہیں تو 3 سکول میں ایک ویسے ہی کہ چلو مولوی صاحب نو دے دو، ایک ویسے ہی مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں میرے دوستو، ہمیں دین پر اپنی اولاد کو لگانا چاہیے۔ یہ رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، اور رزق کی ناقدری نہیں کرتے۔ آپ کے گھر میں آٹے کی بوری ہو، آپ اٹھا کر پاؤں میں پھینک دو گے، کہیں گے رزق کے ناقدر کو رزق نہیں ملتی، رزق کی قدر دانی کرنی پڑتی ہے۔ تو بھئی اولاد بھی تو رزق ہے، اس کو دین پہ کیوں نہیں لگاتے؟ ہاں پڑھا اسکول کالج یونیورسٹی پی ایچ ڈی لیول فلاسفی آف دا ڈاکٹریٹ تک لے کر جا، میں منع نہیں کرتا، لیکن پہلی تعلیم اسلام کی ہے، اسے یہ تو پڑھا دینا۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ گلہ کرتے ہوئے ہم سے پاکستان بننے سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، اس کی خواب پر ملک وجود میں آیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو۔ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں بھائی؟ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاش غر، کہاں جائے گا؟ ہمیں ہمارے اکابر نے کیا سمجھایا، ہمیں رسول اللہ کیا دے کر گئے، ہمیں صحابہ کیا سمجھا کر گئے، اہل بیت کی تعلیمات کیا ہے، ائمہ کرام و اولیاء و اکابرین کی معلومات ہمارے لیے کیا ہے، اور ہم کہاں ٹھہرے؟ ہم یہی سائنس، یہی بیالوجی، یہی کیمسٹری، یہی فزکس، یہی میتھ، یہ ڈبل میتھ اسٹیٹ پر بس ختم، ہماری کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد باپ کا جنازہ کیا پڑے گا؟ مرنے کے بعد باپ کو اصال ثواب کیا کرے گا؟ میں نے ایسے ایسے جنازے پڑھائے ہیں جہاں بیٹا مجھ سے کان میں پوچھتا ہے، اس کا بیٹا جو فوت ہو گیا، کہ مولانا مجھے جنازہ نہیں آتا، میں 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لوں؟ آپ مجھے بتائیں اس تعلیم کا فائدہ؟ بھائی پڑھاؤ اسلامی تعلیم، میں آپ کو اسکول کی تعلیم سے نہیں روکتا، لیکن سیکنڈ ٹرم یہاں تو بھیجو نا، یہ بات یاد رکھو۔ وہاں کی تعلیم کا اثر ہوگا، اگر بوڑھے ہو گئے تو کہیں گے اولڈ ہوم میں چھوڑا ہو۔ یہاں کی تعلیم کا اثر ہوگا کہ اگر بوڑھے ہو گئے تو میرا والد سے برکت مجھے ملے گی، البرکت ما اکابرکم، یہ عزت سکھایا جائے گا۔ میرے بھائی کل قیامت میں رزق کے بارے میں پوچھ ہوگی نا تو اس میں اولاد کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اگر اولاد نعمت ہے تو سورۃ تکاثر کی آیت آخری بتاتی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا۔ اور حدیث پاک میں لا زالت قدم عبد حتی یسأل عن 4، فرمایا ان سوالات کے جوابات نہیں دے گا بندے کے پاؤں اللہ اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیں گے۔ ہم کہاں بیٹھے؟ ہمیں کچھ سوچ چاہیے، ہمیں کچھ فکر چاہیے۔ بھائی یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اپنی اولادوں کو ان پہ لگاؤ۔ اولاد نہیں ہے، اپنے مال کو لگاؤ، مال لگا دیا اپنے وقت کو لگاؤ، اپنی جان کو لگاؤ۔ ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے، آپ مدرسے میں آ کر جھاڑو لگا دو، آپ کا حصہ مل گیا۔ بھائی آپ کسی معاملے میں تو دین کو وقت دیں نا، کسی معاملے میں تو ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو لگائیں اور رزق کی فکر چھوڑ دیں۔ ایک بات میں یہاں سنایا کرتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ مولوی بنا تو کھائے گا کہاں سے، ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ جب کھانے کی باری آئی نا تو سارے کہتے ہیں کون زیادہ کھاتا ہے؟ ہاں اب سب نے آپ نے کہہ دیا۔ جب کھانے کی باری آتی ہے لوگ کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتا ہے، اور جب مولوی بنانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے۔ یہ دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک بندہ آپ کو کہے وہ آپ نے گنجے کو دیکھا ہے بڑے بڑے بالوں والا، تو بڑے بالوں والا گنجا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپ کو کہے آپ نے دیکھے وہ اندھا ہے جو ڈرائیور ہے، تو اندھا ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپ کو کہے وہ دیکھے آپ نے جو پاؤں سے لنگڑا ہے اور بھاگتا بہت تیز ہے، او بابا لنگڑا کیسے بھاگے گا؟ تو یہ دو باتیں کیسے سچی ہو سکتی ہیں کہ ایک بندہ کہے مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے، اور پھر کہے جی مولوی کھاتے زیادہ ہے؟ تو دو باتیں کیسے مل سکتی ہیں میرے بھائی؟ تو کچھ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، یہ فکر ہماری عوام میں نہیں ہے۔ اور ایک بات اور کہوں، اللہ نے علماء کو ڈسپلن دیا ہے، علماء کرام کو نظم دیا ہے۔ علماء کرام کا نظم و ضبط اتنا مضبوط ہے کہ اس جیسا آپ کو آل پاکستان خیبر کی چوٹیوں سے کراچی کے صحراؤں تک نہیں ملے گا، نہیں ملے گا اس جیسا نظم و ضبط۔ میں اس کی حالاً مثال پیش کرتا ہوں۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم آزادی مارچ لے کر چلے ہیں، کہاں سے؟ کراچی کے ساحل سے، اور کہاں تک آئے ہیں؟ اسلام آباد کے محلات تک آئے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں بندوں کا لشکر ساتھ ہے۔ کسی ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے؟ بولیے بولیے، کوئی کہہ دے میری دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے؟ بھی کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہے؟ میٹرو بھی چل رہی ہے اور ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے علماء کے ڈسپلن کو دیکھا کہاں ہے؟ علماء میں ڈسپلن کے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے رائے میں، لاکھوں کا مجمع، کیسے 4 ڈنڈے والے انہیں سنبھال لیتے ہیں؟ 10-10 ہزار آدمیوں کو ایک ڈنڈے والے نے آرام سے، وہ ڈنڈا بھی مارنے کے لیے نہیں، صرف پہچان و علامت کے لیے ہمارے بزرگ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے سیکورٹی گارڈ ہے بس۔ بھائی کیسے انہیں سنبھالا ہوتا ہے؟ آپ سے یا 200 بندہ نہیں سنبھالا جا سکتا، اور وہاں وہ لاکھوں بندے سنبھال کے دکھاتے ہیں۔ نہیں یہ کون؟ اچھا علماء اتنے پرامن ہیں، میں کالج اور یونیورسٹی میں رہنے والا ہوں،
میں نے تعلیمیں پڑھی ہیں, میں نے ٹاپ کر کے پڑھا ہے, لیکن ایک جملہ کہتا ہوں, آپ ذرا اپنے تھانے کا ریکارڈ کھولیے, جائیے آپ کے سٹی میں, آپ کے صدر میں, آپ کے کینٹ تھانوں کے اندر, پولیس اسٹیشن میں کالج کی لڑائی, یونیورسٹیز کی لڑائیوں کی رپورٹ کتنی درج ہے, اور مدرسے میں کسی استاد پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا کتنی درج ہے, آپ دیکھ لیجیے. 0% ڈسپلن تو یہاں ہے. ابھی حال ہی میں ایک بات آئی ہے کہ حکومت وقت وہ لکھ کر دے گی جمعہ کے بیانات, تو وہ علماء پڑھیں گے. یہ وقت بھول جاؤ, جب تک مدارس, مساجد, علماء کی آزادی اور یہ زندگی ہے, یہ بھول جاؤ. یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ہوگا؟ بولیے بولیے, ہاتھ اٹھا کر کہیں ہوگا. جو تائید کرتا ہے ہاتھ اٹھائے. بھئی ہم سرکاری سطح پہ سرکار کو خوش کرنے کے لیے کیوں کہیں, ہاتھ اٹھائے نا, مجھے تائید کریں. سرکار کو خوش کرنے کے لیے کیوں کہیں, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے بات کریں گے. آپ تیار ہیں نا؟ تائید کرتے ہیں؟ تو یہ باتیں نہیں ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ بھائی سعودیہ میں بھی تو حکومت لکھ کر دیتی ہے. میں نے کہا سعودیہ کا نام نہ لینا, سعودیہ میں بناتی مساجد حکومت ہے, یہاں لوگ چندہ کر رہے ہوتے ہیں, تجھے وہ نظر نہیں آتا؟ سعودیہ میں مسجد کا بل حکومت دیتی ہے, یہاں نمازی جمع کر رہے ہیں. سعودیہ میں ایک ایک مسجد کے 10 ملازمین ہیں, تنخواہ حکومت دیتی ہے, پانی ہے, رنگ روغن ہے, معاملات ہیں, بنانا ہے, جگہ ہے, سب چیز سرکاری ملازمت کے طور پہ پینشن سمیت ہوتی ہے. اور یہاں سارا کچھ اہل محلہ کریں, سارا کام کمیٹی کرے, سارا کام اہل علاقہ کرے, اور امام صاحب کرے. اجی لکھا ہوا خطبہ میرا پڑھ دے, تیری بھول ہے. ایسے پڑھ دے, ایسے پڑھ دے. سبحان اللہ. یہاں مسجد کے ایک بلب خراب ہو, آپ کے پاس کبھی کوئی ڈی سی آفس سے آدمی آیا, ہم آپ کو بلب لگا کے دیتے. کیسی بات کرتے ہو یار. اور اگلی بات کہوں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں اسلامی ریاست لکھ کے دے گی. بابا پہلے اپنی جگہوں میں جا کر آپ شراب کے اوپر پابندیاں تو لگوا لو. آپ پہلے اسلام کے لیے مخلص تو بن جاؤ. ملک کا کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان, پاکستان کا آئین کہتے ہیں سود حرام ہے, اور آپ کی ہر سال شرح سود کتنی جاتی ہے. پاکستان کا آئین کہتا ہے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. قرآن و سنت کے خلاف تم نے کتنی قانون سازیاں کر کے پاس کرا لی ہیں. بھائی آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو, بعد میں جا کر کہنا اجی علماء کو لکھ کر دیں گے. اچھا لکھ کر کون دے گا؟ جن کو قل ہو اللہ نہیں آتی. آپ نے سنی ہوگی ویڈیوز. لکھ کر یہ دیں گے, لکھ کر وہ دیں گے جن کے حالات یہ ہیں جو کہ اس دن عید نہیں ہو سکتی اور اس دن علماء عید کر کے دکھا دیں. جنہیں چاند میں جھوٹی باتیاں سمجھ آتی ہیں, یہ ہمیں تقریر لکھ کر دیں گے. سبحان اللہ. 16 اور 16 پھر 8 ہوں گے, 32 نہیں ہوں گے اگر یہ لکھ کے دیں گے. بھائی وہ کہتے ہیں ذرا بندے کو با دیکھ, حیثیت دیکھو اپنی, اپنی پرسنل لائف کو سامنے رکھ کر پھر بات کریں. آپ نے کچھ لکھ کے دینا ہے تو یونیورسٹیز کو لکھ کر دو, بنائی آپ نے, ان کی معاملات اور ضروریات آپ پوری کرتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں. اور سنیں جو تمہارے پاس چل رہے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز, اور جو ہمارے پاس چل رہے ہیں مساجد اور مدارس, ذرا ان کا کمپٹیشن کر لیتے ہیں, مقابلہ کر لیتے ہیں. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت ہزاروں مدارس موجود ہیں. میں صرف دیوبندی مکتبہ فکر کی بات کر رہا ہوں, ورنہ اور بھی ہیں. اور آپ کی HSC کے تحت کتنے اسکول کالجز ریلیٹڈ ہیں, ایفیلیٹڈ ہیں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ ورلڈ لیول پہ, عالمی سطح پہ پاکستان یونیورسٹی کے نام پہ پہچانا جاتا ہے یا مدرسے کے نام پہ پہچانا جاتا ہے؟ آپ دیکھ لیں. غیر ملک والے ہمارے پاس یونیورسٹیز پڑھنے میں آتے ہیں یا مدرسے میں پڑھنے میں آتے ہیں؟ تو پھر نمبر 1 تو یہ ہے جو پرائیویٹ طور پہ چل رہے ہیں. آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو تو نظر انداز کر دیا. بھائی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اور میں دین پر ایک بات قرآن کریم کے حوالے سے اور بھی کرتا ہوں. جب آپ قرآن کریم کو سینے سے لگائیں گے, آپ پڑھیں گے حدیث پاک کو, آپ کی اولاد پڑھے گی. حضور پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ, پانی کے اندر مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی.
اب بھائی شاید دنیاوی تعلیم پڑھنے والے کو سی وی لے کر ایک جگہ اپنا انٹروڈکشن کرانا پڑے، تعارف کرانا پڑے، بھئی میں یہ ہوں، لیکن عالم دین کی پہنچ تو سمندر کی مچھلیوں تک ہے جو ان کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ بھئی علماء پر بات کرتے ہیں، دینداروں پر، اولاد کو دیندار بناؤ۔ میں نے جب تخصص کر لیا تو میری قطر سے جاب آئی، 1 مہینے کی پاکستانی تنخواہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے تھی، 1 سال کے بعد ریٹرن ٹکٹ فری تھی، 1 سال کے بعد میڈیکل سمیت مجھے ایک کوارٹر ملنا تھا کہ وہاں اپنے اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا، میں نے یہاں گلی گلی دین کی خدمت کرنی ہے۔ میرا خاندان مجھ سے کٹ گیا، بظاہر مجھے تانے دیتے لگے کہ اوے رزق کو لات نہیں مارتے، آئے رزق کو پیچھے نہیں کرتے، بھوکے مر جاؤ گے۔ آج وہ دوست بھی ہیں میرے، وہ عزیزان بھی ہیں، اور یہ فقیر بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج وہ اسی ملک سے آئے تو ہمیں کہتے ہیں مفتی صاحب، یقین مانے ہماری بڑی عزت ہوتی ہے جب ہم بتاتے ہیں نا کہ یہ جو ویڈیو میں جسے دیکھ رہے ہو یہ ہمارے علاقے کا ہے، تو لوگ ہمیں بڑی خوشی سے ملتے ہیں۔ اور میں نے کہا دین کی خدمت پہ آؤ، دین کی خدمت پہ آؤ۔ آج ایک شخص میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کے مولانا مجھے اور میرے بچے کو دم رکھ دیں، دم رکھ دیا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میرا بیٹا آیا، اسکول میں کون سی کلاس پڑھتا ہے، اب وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا وہ میرا میٹر ہے۔ میں نے کہا میں نے اسے اسکول نہیں پڑھانا۔ کیوں؟ کیا کرے گا؟ میں نے کہا آپ نے اسکول پڑھا ہے؟ جی ہاں۔ میں نے کہا پھر تم میرے پاس دم کرانے آئے ہو یا میں آیا ہوں؟ کہتے ہیں میں آیا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کو بھی تعلیم ایسے ملے گی کہ تیری نسلیں آئیں گی، اور دین پر آ جاؤ۔ کیا ہمیں دنیاوی تعلیم دکھاتے ہو؟ جی نہیں، میں نے پورا مکمل یہ تعلیمات پڑھی ہیں، لیکن میری یہاں ایجوکیشن ایکول ٹو پی ایچ ڈی بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کبھی اپنے تعارف میں اسکول کالج کو نہیں لایا۔ میں مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والا ایک مولوی، میں کہتا ہوں دنیا میں بھی یہی تعارف ہو، آخرت میں بھی یہی تعارف ہو۔ تو اپنی اولاد کے لیے کریں گے نا، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، پھیلانے کی اور پوری دنیا میں جا کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔